جو نہ اپنے مفادات کو سمجھتی ہے، نہ اپنے تحفظات کو، نہ ہی کوئی بین الاقوامی سطح پہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے۔ آج پاکستان نے وہ کر دیا ہے دنیا کے لیے، جس میں تقریباً $6.3 ٹریلین جو اس خطے سے بالخصوص اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنا تھا، اس کے لیے ایک نئی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کے لیے اس کی بھی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ نیگوسیشنز کوئی صرف 40 دن کی جنگ کی نیگوسیشنز نہیں ہیں، یہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو پچھلے 2 سے 3 دہائیوں کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کے اوپر ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں سینکشنز ہیں، اس میں ہر طرح کے جو معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پہ بھی بات چیت ہوئے گی، پیٹرو ڈالر کی پھر بھی بات ہے، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پر ہے کہ تجارت چلے، اس کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے کہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ نیچے آئیں، اور آئل کی پرائسز لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران پہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ریموو ہوں، اور وہ ریموو بھی تب ہوں گی جب امریکہ اس بات کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ جے سی پی او کے مطابق تو یہ سینکشنز اتر جانی چاہیے تھی، لیکن امریکہ نے اس کے بعد یک طرفہ سینکشنز لگائیں۔ اسی طرح جو جنگ کا محاذ تھا اس کے اندر بھی جو اسٹیل میٹ ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ صورتحال تھی وہ ایسی تھی جو شاید ہم اس کا منظرنامہ اگر لکھتے ہیں تو انتہائی بھیانک ہو۔ تو اب ایسی صورتحال سے اس برنک سے واپس آ کر لوگوں کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بٹھا کر، اور اس کے اندر جو ایک بڑا مضبوط رول پلے کیا ہے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ مل کر، چین نے، اور ایجپٹ اور ترکیہ اور عمان نے، یہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ تمام ممالک فریق بن جاتے اور امن کے فریق بننے کے بجائے یہ جنگ کے فریق بن جاتے، تو اس وقت ہم تیسری عالمی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے، امن کی بات نہ کر رہے ہوتے، ایک نئے سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر اس خطے کی بات نہ کر رہے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ جہاں اسلام آباد ایکارڈ کی بات ہو رہی ہے، واشنگٹن ایکارڈ کی نہیں، آسلو ایکارڈ کی نہیں، ناروے کے ایکارڈ کی نہیں، یا کسی اور ایکارڈ کی نہیں، یا بیجنگ ایکارڈ یا ماسکو ایکارڈ کی نہیں، بلکہ اسلام آباد ایکارڈ کی، کہ جہاں علاقائی طاقت علاقائی مسائل کے لیے ایک دنیا کے لیے ایک حل لے کے آ رہی ہے۔ انیکا، وہ یہی ہے کہ دو پارٹیز کو ساتھ لے کے آئیں۔ Anika, your 2 cents on it. Umar Saab, thank you for having me on the show. It's a pleasure being here. دیکھیے، پاکستان کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہم لوگ بڑے عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ پاکستان ایک بڑا رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ اور ایک گلوبل نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پر اب دنیا میں سامنے آیا ہے، ایک ایسا ملک جس کے بارے میں آئسولیٹ پاکستان کے ہیش ٹیگز بناتا تھا انڈین میڈیا، بیکاز ہم تو میڈیا کو کور کر رہے ہوتے ہیں، سو آلویز دیر واز ون تھنگ جو کہ انڈین میڈیا کی طرف سے آتی تھی، اور وہ تھی آئسولیٹ کریں پاکستان کو، اور پاکستان کو بالکل ارریلیونٹ کر دیں پوری دنیا سے۔ اس ٹائم پر جتنی بھی مملکتیں ہیں یا جتنے بھی ممالک ہیں، ان کے اندر سب سے زیادہ جو ایک ملک ریلیونٹ ہے، جس نے صرف اور صرف اس ریجن کو نہیں، مڈل ایسٹ کو نہیں، بلکہ گلوبل سطح کے اوپر ایک ورلڈ وار 3 سے بچایا ہے اور اس سیز فائر کے ذریعے اینڈ کول ڈاؤن کی چیزوں کو، وہ پاکستان ہے۔ دس از ایگزیکٹلی وائی ہم لوگوں کو پوری دنیا سے، جہاں وہ ممالک جو کسی زمانے میں پاکستان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، وہاں سے آج ہم ان کی منہ سے تعریفیں بھی سن رہے ہیں اور شکریہ پاکستان کے نعرے بھی سن رہے ہیں۔ سو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیر مسٹ بی ون یونانیمس وائس ان پاکستان، جہاں ہم لوگوں کو کسی بھی قسم کا ابہام نہ ہو کہ ہمارے ملک نے جو اچیو کیا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ چاہے کوئی پوسٹ آفس کی بات کرے، چاہے انڈین میڈیا کے اندر اگر کوئی یہ بات کرے کہ جی پاکستان کا کوئی آج سچ کوئی کردار نہیں ہے، ایس جے شنکر کی آپ نے اسٹیٹمنٹ کی بات کی، ویری ویری ان ڈپلومیٹک، نان پولیٹیکل، ویری امپولائٹ اسٹیٹمنٹ، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے۔ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ کہ پاکستان نے کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی کرٹیسزم پہ کان نہیں دھرا، اور یہی ذمہ دار ملک کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار ملک ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور دنیا کی بھلائی اور ریجن کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں، انسٹیڈ آف یہ کہ وہ کرٹیسزم کی بیسس کے اوپر اپنے کام کو روکتے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تھک اسکن بھی گرو کرنی پڑے گی، چاہے ہماری اپنی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوں جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہوں، چاہے کوئی بلیو کرے یا نہ کرے، چاہے اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا ٹھیک ہے، کرنے کی کوشش کرے، چاہے انڈیا افغانستان کے ذریعے دہشت گرد بھیجے۔ وی ہیو ٹو اگنور دیٹ اینڈ فوکس آن واٹس ہیپننگ ان اسلام آباد۔ مرزا علی شاہ۔ ویسے صاحب، یہ جو ابھی جو ایونٹس اسلام آباد میں انفولڈ ہو رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے، یہ ان تھنکیبل ہے۔ شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں تو ڈیفینیٹلی ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ ہی امریکہ کی ہسٹری میں ہوا ہے، اور نہ ہی مڈل ایسٹ نے اس طرح کے ایونٹس دیکھے ہیں کہ جہاں پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل اور ایشوز ہیں، اور وہ ایک پورا جب دنیا کے جو ایک سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہا ہوں، پرابلی ہی تھریٹنڈ اے نیوکلیئر وار۔ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک تیسرا بڑا، اس سے بڑا جو سانحہ ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان اس
सानेयों को जो प्रिवेंट पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने न सिर्फ के जो रीजन है उसको जो एक इतने बड़ी एक कैटास्ट्रॉफी है उससे बचाया, बल्कि एक्चुअली अमेरिका को भी इससे प्रोटेक्ट किया। बिकॉज ये बहुत क्लियरली ये डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है कि अमेरिका जो इस काम में, नेतन्याहू ने जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपना जो फंसाया अमेरिका को, अमेरिका ने भी विलफुली इसमें एंटर हुआ, कंप्लीटली फॉल्स असेसमेंट्स की बेस पे और झूठ के असेसमेंट की बेस पे। उनका ख्याल ये था कि ये शायद कोई 24 to 48 आवर्स में रजीम चेंज आ जाएगी, हम टेक ओवर कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने जो पिछले दिनों किया है। लेकिन उनकी सारी असेसमेंट्स वहाँ पे गलत साबित हुई और वो उसका जो एग्जैक्ट जो डायरेक्ट उसका जो फॉल आउट था वो अब जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर शुरू हुआ। और वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी मिलना शुरू हुई कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो गलत थी। उन्होंने पुश किया अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी को। आप देखिएगा अगले दिनों में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पे लीक सामने आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कुछ जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसके जो एडवाइस के अगेंस्ट किया। उन्होंने इसराइली जो इंटेलिजेंस, इसराइली प्राइम मिनिस्टर है, उनके कहने पे ये सारा कुछ किया। अब पाकिस्तान इसमें सामने आता है। पाकिस्तान ईरान जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसको बचाता है। जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है जिनके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान ने उनके साथ भी बहुत क्लियरली पोजीशन ली। इन द केस ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के जो ईरान है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो उन पाकिस्तान जो सेवियर बना है जो गल्फ कंट्रीज है उनका, ईरान का और अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान ने उनमें एक जो सैनिटी है वो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझाई कि आप एक ऐसे काम में फंस गए इसराइल के कहने पर जिससे आपके जो विक्ट्री आपको कभी नहीं मिल रही। और इस वक्त जो डेलीगेशन खासतौर पर अमेरिका से जो पाकिस्तान इस वक्त ऑन द वे है, इतना बड़ा जो पावर डेलीगेशन है, ये आज तक आपने जब से डोनाल्ड ट्रंप आया शायद इतना पावरफुल डेलीगेशन पिछले दिनों में सऊदी अरब गया था, बाद में बिलियंस की ट्रेड डील्स होनी थी और कतर गए थे। उसके अलावा इतने लेवल पे कि जैरेड कुशनर आ रहे हैं, जेडी वैंस आ रहे हैं, विटकॉफ आ रहे हैं, ये सारे लोगों का इन्वॉल्व होना। और ये तो अभी हुआ, ये पिछले तकरीबन 1 महीने से पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व और पाकिस्तान ने इनको कन्विंस किया उसके ऊपर, और खुद भी पाकिस्तान ने इनको एक्चुअली एक वे आउट दिया। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो पूरी दुनिया में वो स्ट्रेंथन हुई है। डोमेस्टिकली ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान को एक ज्यादा एक जो 9/11 के बाद एक आइसोलेशन का शिकार हुआ था और एक रोग स्टेट कहा जाता था, वो सारे जो स्टैंड थे पाकिस्तान के ऊपर जो लगाए गए थे वो सारे अब क्लियर हो चुके हैं और पाकिस्तान को अब उसको एक बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और एक प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर अब पूरी दुनिया में जाना जाएगा। जी